بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 12 نمبر 7 سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 87-88 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حلال کو حلال سمجھو۔ پہلی امتوں کی لمبی عمروں اور کثرت عبادت کو سن کر بعض صحابہ نے ارادہ کیا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے، پوری رات عبادت کریں گے، ذرا بھی نہیں سوئیں گے، خوشبو اور عورتوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے، نہ گوشت کھائیں گے نہ بستر پر سوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم قسم کھا کر ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی روزہ بھی رکھے، افطار بھی کرے، رات میں عبادت بھی کرے، بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبع بھی ہو، مگر عبادت میں خلل بھی نہ آئے۔ جیسے کچھ صحابہ نے اس طرح سوچ لیا تھا پہلی امتوں کی عمریں 500 سال 1000 سال، تو ہم کیا کریں گے، ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کسی نے قسم کھا لی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، پوری رات عبادت کروں گا، خوشبو اور عورتوں کی قریب بھی نہیں جاؤں گا، نہ گوشت کھاؤں گا نہ بستر پر جائیں گے۔ تو وہ اس کو دین سمجھ رہے تھے، تو اس میں کہا کہ جو چیز حلال ہے اللہ رب العزت نے حلال قرار دی اس کو حلال سمجھنا، اس کو اپنی جان بوجھ کر حرام نہیں کرنا۔ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جائز چیزوں کی قسم کھانے والوں پر ضروری ہے وہ قسم پوری کرے یا پھر کفارہ ادا کرے۔ اگر کوئی شخص کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے اس کے لیے قسم کا پورا کرنا لازم ہے، بشرطے کہ وہ قسم جائز ہو۔ اگر کسی وجہ سے قسم پوری نہیں کر سکا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، جس کی شکل یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں ایک ایک جوڑا کپڑا پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ جس شخص کو بھی ان تینوں باتوں کی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے لگاتار 3 دن کی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جائز چیزوں میں قسم کھانا۔ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شراب اور جوئے وغیرہ حرام ہیں، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا اور بت پرستی کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس میں دینی و دنیاوی، جسمانی اور روحانی ہر طرح کے نقصانات ہیں۔ جوا، شراب اور بت پرستی گندے اور شیطانی کام ہیں۔ شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے جھگڑا و فساد پیدا کرتا ہے، دلوں میں دشمنی اور کینہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور نماز جیسی اہم عبادت سے روک دیتا ہے، لہذا اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شراب ہے، جوا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے حرام قرار دی کہ فرمائے کہ آپس میں دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ بت پرستی، جوا، شراب یہ ایسی چیزیں ہیں، شیطانی کام ہے، اور یہ آپس میں جھگڑے پیدا کرتے ہیں، دلوں میں کینہ اور دشمنی ڈالتے ہیں۔ ایسے اور ایک بات یہ ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت سے بھی رک جاتا ہے انسان، نماز کی حالت میں، نشے کی حالت میں کیا ہے اس میں نہیں جا سکتا انسان نماز میں۔ ایسی بدترین چیز ہے کہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا، تو ایسا نشہ کرنا اور اس طرح کرنا یہ ناجائز اور یہ چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 12 اور 18 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر حال میں صرف مجھے ہی پکارنا، آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا خالق اللہ ہے، اسی نے انسان کی مٹی سے پیدا کیا، وہ انسان کی ہر ظاہری اور چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، بیماری کا دینا، شفا کا دینا، ہر چیز کا اسی کو مشکل کشا ماننا چاہیے، اور اسی کو بیماری میں بھی پکارنا چاہیے، ہر حال میں اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کافر دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے مگر ایسا نہیں ہوگا۔ جب کافر قیامت کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس بات کی تمنا کریں گے کاش کہ ہم دنیا میں پھر واپس جائیں اور ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کر کے واپس آئے، مگر اللہ تعالیٰ اب ان کو کوئی مہلت نہیں دے گا، بلکہ ان کے لیے عذاب ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا کہ تمہیں ایک وقت دیا گیا تھا، اب اس پہ تم نے عمل نہیں کیا تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے وقت سے پہلے وقت کو غنیمت سمجھ لینا، وقت سے پہلے وقت کو غنیمت سمجھ لینا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت میں فرماتے ہیں انبیاء کو جھٹلانا عذاب کا سبب ہے۔ انبیاء کو جھٹلانا، انکار کرنا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن لوگوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا وہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، ہر وقت یہ کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، تو ایسے لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔
سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور شرافت کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ اچھے اعمال اور عمدہ اخلاق ہے۔ قریش کے سردار غریب مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو ان غریب مسلمانوں کو ہمارے ساتھ نہ بٹھایا کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان مخلص وفادار مسلمانوں کی عزت اور شرافت کے بارے میں قرآن وحی نازل فرمائی کہ آپ ان سرداروں کے خاطر غریب اور مخلص صحابہ کو ہرگز اپنی مجلس سے الگ نہ کیجیے۔ مالداروں کی وجہ سے خود کو معزز شریف سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت اور شرافت کا معیار مال و دولت نہیں ہے بلکہ اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ ہیں جن پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے نا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے دین کے خاطر لعن طعن سننے والے مسلمانوں کو رحمت اور مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے۔ مالدار مشرکین غریب مسلمانوں کے ساتھ لعن طعن کرتے تھے جن کو ان کی وجہ سے دلی صدمہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تانے سننے والے ان غریب مسلمانوں کو آخرت میں راحت، سلامتی، رحمت اور مغفرت کی خوشخبری سنائی کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ رب العزت ہم تمہیں ایک مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہاں جو مسلمان دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو ستم کا نشانہ بنتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی قیامت کے دن ان اجر و ثواب اور بشارت کی مستحق ہوں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 76 اور 79 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دعوت و تبلیغ میں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ میں حکمت سے کام لینا انبیاء کی سنت ہے، اس سے سننے والے بات کو آسانی سے قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی، انہوں نے حکیمانہ انداز میں اس بات کی پرستش سے منع کرتے ہوئے فرمایا چاند، سورج اور ستارے طلوع ہو کر ڈوب جاتے ہیں، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، لہذا میں ان سب کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک تو دعوت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ بھی ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ کہتے تھے کہ تم نے چاند اور سورج کی عبادت کرتے ہو، یہ ماننے کے لائق نہیں ہے، تم گمراہ ہو۔ اس سے کیا ہوتا سامنے والوں کو دل دکھتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک حکیمانہ انداز اور حکمت اقتدار کی کہ چاند اور سورج جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نے تو دیکھا کہ وہ ڈوب جاتے ہیں، اور جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، تو اب اندازہ لگاؤ تم کیسی اس کی عبادت کرتے ہو، میں تو صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ دعوت میں حکمت سمجھائی گئی کہ تمام چیزوں کو سمجھنا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے تو اس کو کہہ دے کہ تو جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو مردود ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بزدل ہوگا اور تمہاری دعوت کو نہیں لے گا۔ اس وجہ سے حکمت کا اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبوت کا جھوٹا دعوے کرنے والے کو موت کے وقت سخت تکلیف دی جائے گی اور ذلت کا عذاب آخرت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اب کوئی یہ دعویٰ کرے میں اللہ کا نبی اور مجھ پر وحی آتی ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ نبوت کا ایسا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو موت کے وقت سخت تکلیف دی جائے گی اور انہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آخرت کے سفر میں نیک اعمال کے علاوہ کوئی چیز ساتھ نہ ہوگی۔ آدمی جب سفر کرتا ہے تو سفر کے ساتھی اور سفر کا سامان لے کر چلتا ہے، اور کبھی ساتھی اور سامان کے بغیر بھی سفر کرتا ہے، البتہ اس کے جسم کے کپڑے اور پاؤں کے جوتے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان آخرت کا سفر کرے گا ساتھی اور مال و اسباب کیا بدن کے کپڑے اور پاؤں کے جوتے تک بھی ساتھ نہیں ہوگے، بلکہ جس طرح ماں کی پیٹ سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر پیدا ہوا تھا اسی طرح خدا کے یہاں حاضر ہوگا۔ وہاں کے دنیا کے ساز و سامان کی بجائے اچھے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے۔ اسی وجہ سے انسان کو اپنی زندگی آخرت کے سفر میں، اور ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، ایک معمولی سفر انسان اختیار کرتا ہے تو توشہ رکھتا ہے، بستر رکھتا ہے، ہر چیز رکھتا ہے، اور یہاں تو ایسا سفر ہے جو واپس نہیں آنے والا ہے اور کوئی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، تو وہاں کی تیاری کتنی کرنی چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کی قدرت سے اللہ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان سے بارش برساتا ہے، اس سے زمین میں بیج اور پودا جمتا ہے، پھر ہرے بھری کھیتیاں لہلانے لگتی ہے،
زیتون اور انار پیدا ہوتے ہیں، کھجور میں گچے پیدا ہوتے ہیں، پھر نیچے اور اوپر ہر طرف کھجوریں لگتی ہے۔ یہ دوسرے بے شمار پھلوں کی شکلیں، مزے اور رنگ کبھی یکساں ہوتے ہیں اور کبھی الگ، یہ سب خدا کی قدرت اور اس کی نشانیاں ہیں۔ ایک انسان کو چاہیے کہ انسان غور کرے، ایک پانی کے ذریعے سب ایک پانی ہی پھلوں کو دے رہا ہے، سب پھلوں کو، لیکن کسی سے مٹھاس ہو رہی ہے، کسی سے کھٹاس ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی سائنٹسٹ نہیں کر سکتی، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب انسان یہ چیزوں پر غور کر لے تو اللہ رب العزت کی ذات کو بھی پہچان لے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ زمین سے اگے ہوئے پھل، ترکاریاں، غلہ وغیرہ کھانے کے ساتھ ساتھ ان چیزیں کے پیدا کرنے والوں کو بھی پہچانے۔ جب کھا رہے ہو تو انسان سوچ لے کہ اس کو اللہ رب العزت نے کیسے پیدا کیا۔ جب پھل فروٹ افطار کے وقت کھا رہا ہے تو اللہ کی قدرت پر غور کر لے کہ ایک ہی پانی کے ذریعے اس کو سیراب کیا گیا، لیکن کسی کی مٹھاس، کسی کی رنگت، کسی کی ہری، کسی کی لال، یہ ہر چیز دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ جب انسان یہ کرے گا، سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف مت کرو۔ قریش مکہ نے حضور سے مطالبہ کیا، آپ ہمارے اور اپنے درمیان یہود و نصارہ میں کسی شخص کو فیصلہ بنا دیجئے، تاکہ وہ اپنی کتابوں کے مطابق آپ کے حالات کی خبر دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو فیصل نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں حق و باطل، ہدایت و گمراہی، اختلافی معاملات میں عدل و انصاف کی تفصیل موجود ہے۔ آج بھی نہ جانے کتنے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں اور فیصلوں کے بجائے غیروں کے دروازوں پر جا کر انصاف کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ سراسر ایمان اور اسلام اور قرآن حکام کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس اور مقدس کتاب میں سب کچھ رکھ دیا ہے، لیکن آج اس کے باوجود بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے جیسے دوسروں کے دروں پر جا کر اللہ کے کلام سے ہٹ کر اپنے فیصلے کرا رہے ہیں۔ آج دیکھو کورٹ میں، کچہری میں، تمام چیزوں کو دیکھ لو، غیروں کے ذریعے اللہ کا قرآن ہوتے ہوئے، علماء کا مجمع ہوتے ہوئے، مفتیان کا مجمع ہوتے ہوئے اپنے فیصلے غیروں سے کرا رہے ہو، تو یاد رکھو کہاں سے وہ برکتیں آ سکتی ہے، انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 119 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا۔ حرام جانوروں کا کھانا تو حرام ہے، مگر وہ حلال جانور جس کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعضاء کی گناہ کی طرح دل کے گناہ سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے کہ انسان ظاہری اعضاء ہوتے ہیں، اسی طرح بعض گناہ قلب کے دل سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ظاہری اعضاء کے گناہ سے بچنے کا حکم دیا، اسی طرح دل کے گناہ سے بھی بچنے کا حکم دیا، جیسے تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، عقیدے کی خرابی، یہ سب دل کے گناہ ہیں، ان سب سے بچتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت تمام چیزوں کا حکم دے رہے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، محض اللہ کے لیے زمین کی پیداوار زکوٰۃ نکال کر مستحق کو دینا، محض اللہ کے لیے زمین کی پیداوار سے زکوٰۃ نکال کر مستحق کو دینا واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے جو زمین میں پیداوار دی ہے، غلہ اگتا ہے، پھل اگتا ہے، یہ تمام چیزوں کو اس سے کھاؤ بھی اور اس کا پیداوار کا حصہ بھی دیا۔ زمین کا پیداوار کہا گئی ہے، اگر کھیت یا باغ کو بارش کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو، اگر کھیت یا باغ کو کس کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو، کسی کے یہاں کھیتی ہو، وہ چیز سمجھ لے، وہاں پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، جب بھی فصل آئے گی اس وقت اس میں سے حصہ نکالنا پڑے گا۔ تو پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر کھیت یا باغ کو بارش کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو، یعنی اوپر کے پانی سے، تو اس زمین کی کل پیداوار کا 10واں حصہ نکالا جائے گا۔ یعنی زمین بارش کا پانی سے اگ رہا ہو اور وہ فصل اگی ہو تو اس کا 10واں حصہ نکالا جائے گا، اور اگر کنویں کا پانی یا بورنگ کا پانی یا ٹیوب ویل کا پانی سے سیراب کیا ہو تو کل پیداوار کا 20واں حصہ یعنی 5% اللہ کے نام پر صدقے کے مستحق کو دینا واجب ہے نا۔ جو فصل اگی ہو بارش کے پانی سے تو اس زمین کی کل پیداوار کا 10واں حصہ دیا جائے گا،
اور اگر جو فصل اگی ہوئی ہو کنویں کے پانی سے، بورنگ کے پانی سے، ٹیوب ویل کے پانی سے، تو اس کا 20واں حصہ دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں، اور اس پہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، جب بھی فصل نکلے گی اس میں کیا ہے دینا پڑے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہی قادر و مالک ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کرو گے تو معاملہ یہ ہوگا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو مت قتل، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ فقر و فاقہ کی در سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ سب کی روزی کا مالک اللہ ہے، جس طرح وہ ماں باپ کے لیے روزی کا انتظام فرماتا ہے اسی طرح وہ اولاد کے لیے بھی روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بچوں کو قتل کرتے تھے، لیکن آج معاشی تنگی کی وجہ سے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں کہ بھی پیدا کریں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، کیسا ہوگا، ہے نا، کہ بھی رحم مادر کو جو آپریشن اپنی بیویوں کے کراتے حرام ہے، ناجائز ہے نا۔ ایک بچہ دانی کو تم کیا ہے جو اللہ رب العزت نے راستہ بنایا اس کو کیا ہے بند کر رہے ہو۔ یہ تمام چیزوں کو جیسا طریقہ اختیار کیے، یہ سب اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سب ہے۔ جو حمل پیٹ میں رہ جاتا گولیوں کے ذریعے، چیز کے ذریعے، یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہے، یہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپریشن کرانا، بچوں کو روکنا، یہ تو معاملہ ایسا ہو گیا کیا پہلے سے زیادہ ہم مجرم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا باہر نکلتا اس کا معاملہ بگاڑا جاتا ہے اور اس کو قتل کیا جاتا، اور ہم اندر ہی کیا ہے اس کو قتل کر دے رہے آپریشن کے ذریعے یا گولیاں کے ذریعے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اللہ بچے پوچھیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچے سوال کریں گے کہ جرم کی وجہ سے ہمیں قتل کیا گیا، کیا گناہ ہمارا تھا کہ ہمیں قتل کیا گیا۔ اللہ رب العزت قادر و مطلق ہے، وہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ آج تو فیملی پلاننگ کہ ہم دو ہمارے دو اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت کے خلاف ہیں، اور یہ اللہ رب العزت سے عقیدے کے خلاف یہ چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت پالنے والی ذات ہے، اور اللہ رب العزت ہی تمام چیزوں کو کرنے والا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اولاد۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ ایسی عورتوں سے تم نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، کیا ہے تاکہ فإنی مکاثر بکم الامم، تاکہ میں کیا ہے اپنی امت کی زیادتی کو دیکھ کر کیا ہے فخر کروں۔ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزوں کو منع کیا۔ اب یہ چیزیں ہم یہ چیزوں کو سمجھ، اللہ کے نبی یہ چیزیں فرماتے ہیں تو ہم کون ہوتے کہ اس میں اس طرح کرنا اس طرح کرنا۔ شریعت کے مسائل کو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نماز روزے کو زکوٰۃ کو حج کو ہم شریعت سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ چیزوں کو ہم نے شریعت نہیں سمجھا ہے۔ کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسائل کو اللہ رب العزت سے عمل کرنے والے بنے، ہمارے عقیدے کی درستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔